بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ کسی بھی خاتون کے لیے اس کے اپنی قریبی عزیز، خاص طور پر دیور جو ہے وہ موت ہے۔ یہی ہمارا آج کا حدیث کا سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے منگیتر کو دیکھنا، اور 70 کے بارے میں 3118ویں حدیث کتاب میں، جبکہ دوسری طرف 5ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الحمو قال الحمو الموت متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ میں آپ کو صحیح بخاری کا حوالہ بتا دوں۔ نکاح کے مسائل باب ہے کسی آدمی کا ایسی عورت کے پاس جانا نہ جانا جس کا شوہر موجود نہ ہو۔ 3232ویں حدیث صحیح بخاری میں، 5232ویں بھی ہے، 5674ویں بھی ہے، سنن ترمذی میں 1171ویں بھی ہے۔ معزز خواتین حضرات، اہل علم نے یہاں ایک بڑی قیمتی بات بیان فرمائی ہے۔ خاص طور پر مولانا داؤد راز صاحب فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ پہلے کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی دیور کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ حمو سے مراد خاوند کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا نکاح اس عورت سے کبھی جائز ہو سکتا ہے، جیسے خاوند کا بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چچا زاد بھائی ہے، ماموں کا بیٹا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے غیر محرم رشتہ دار، لیکن جو محرم ہے جیسے خاوند کا باپ ہے، خاوند کا دوسری بیوی سے بیٹا ہے، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیور کو موت کیوں قرار دیا گیا؟ بڑا قیمتی نقطہ ہے، غور کیجیے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ معزز خواتین حضرات، جیسے میں ابتدا میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ کسی بھی خاتون کے پاس کسی اجنبی مرد کا آنا جانا، یہ آج کل بعض لوگوں کے نزدیک تو بڑا آسان ہے، لیکن جو اصلی نسلی اور خاندانی لوگ ہیں وہاں پر یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیور، اس کا اپنی بھابھی کے پاس آنا جانا اور آ کر بے تکلف ہونا، اور پھر ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہونا، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ شریعت نے برائی کو نہیں، برائی کے راستوں کو روکا۔ پھر فطری بات ہے، جوان خون ہوتا ہے، جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر وہی جو کہ ہمارے سامنے ہے، خبروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کو قتل کر کے دیور کے ساتھ فرار، اور پھر آگے بہت ساری چیزیں، دیور اور بھابھی کے ناجائز تعلقات وغیرہ وغیرہ۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم پر یہ پابندی عائد کی، ہم نے اس کا احترام نہیں کیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ سسرال کی طرف سے ہر غیر محرم رشتہ دار سے عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ یہ دین کے ساتھ آپ کی محبت کی علامت ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔